چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر روانہ کیا تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کنارے تک گھوڑے پہ بٹھا کر چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور نیچے رکاب پکڑے ہوئے ان کی، اور ان کو سمجھاتے ہوئے جا رہے ہیں، نصیحتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، وہاں جاؤ گے تو تم حکومت قائم کرو گے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کو تکلیف مت پہنچانا۔ وہاں زیادہ تر اہل کتاب ہوں گے، یہودی اور عیسائی ہوں گے، انہیں غیر مذہب والا سمجھ کر کہیں ان کے اوپر ظلم و ستم مت کرنا۔ انہیں تم زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی تعلیم دے سکتے ہو۔ اگر وہ تمہارے دین کو مان لے تو ٹھیک ہے، اور نہیں مانیں گے تو جو قانون ان کے لیے تم مقرر کرو گے بس اسی کے مطابق اس پہ عمل کرنا۔ جو دوسروں سے ٹیکس لو گے وہی ان سے ٹیکس لینا، اور اس کی وصولیابی میں ظلم و ستم مت کرنا ان کو، یہ سمجھاتے ہوئے آپ جا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جا کر جب تم حکومت کا نظام قائم کرو گے تو فیصلے کس چیز سے کرو گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کتاب اللہ میں دیکھوں گا، جو قرآن میں اللہ کا حکم لکھا ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر کیسے فیصلہ کرو؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کی مبارک حدیث دیکھ لوں گا، اس میں جو بات مل جائے گی اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ وہ مسئلہ قرآن پاک میں بھی نہیں ملا، حدیث پاک میں بھی نہیں ملا، تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر عرض کرنے لگے اجتہد برائے، یا رسول اللہ میں غور و فکر کر کے اچھے سے اچھا فیصلہ اپنی عقل سے کرنے کی کوشش کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول بما یرضی بہ رسول، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے رسول کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ ایسا فیصلہ کرے گا جسے اللہ کا رسول پسند کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول کا رسول بتایا انہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، جس سے یہ پتہ چلا کہ رسول کا لفظ کسی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، مگر یہی رسول کا لفظ جب اس ہستی پر بولا جاتا ہے جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے تو وہ سارے رسولوں سے افضل ہو جاتا ہے، سارے قاسموں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کی برکت سے مدینے کی جتنی وبائیں، پریشانیاں، تکلیفیں تھیں اللہ تعالیٰ نے سب دور فرما دی۔ آپ کے جانے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ، پریشانیوں کا گڑھ۔ جب شروع حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت ابوبکر کو بخار آ گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا، کب کب آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ان دونوں کا تو بخار بہت تیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، مدینے کی تکلیف اور پریشانی پہ جو صبر کرے گا اور یہاں سے بھاگے گا نہیں، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اس کی شفاعت کروں گا اور میں اس کے لیے گواہ بن کر کھڑا ہوں گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جو تکلیفیں اور پریشانیاں شروع میں برداشت نہیں کر پائے۔ ایک شخص آئے، نیا اسلام قبول کیا تھا، اعرابی تھے، آدی باسی جنگل کے رہنے والے۔ جیسے ہی مدینے میں آئے، اسلام قبول کیا، دوسرے دن کو بخار آ گیا۔ تو وہ یہ سمجھے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھے بخار آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی بیعت مجھ سے واپس لے لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی کیا باتیں کر رہا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ کہہ کے انہیں ڈال دیا۔ دوسرے دن پھر حاضر ہو گئے خدمت، یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، بس اپنی بیعت مجھ سے واپس لے لیجیے۔ حضور نے پھر ڈال کے واپس کر دیا کہ کسی صورت سے اس کا ایمان قائم رہے۔ تیسرے دن آئے، پھر حضور سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بات سنی، انسنی کر دی، مگر ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی مدینہ تو ایسا ہے جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کا میل کچیل نکال دیتی ہے، فرمایا مدینہ بھی میل کچیلے لوگوں کو نکال دیتا ہے۔ وہ اس لائق ہی نہیں تھا جو مدینہ میں رہ سکے، لہٰذا ہمارے مدینے نے خود اس کو یہاں سے نکال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مدینے کے اندر یہ خصوصیت پیدا کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے یہ دکھا دیا کہ یہاں کی جو وبائیں، مصیبتیں، بخارات تھے وہ سب ایک بوڑھی عورت کی شکل میں جس کے کھچڑی بال اور انتہائی بدصورت عورت ہے اس شکل میں یہاں سے ساری وبائیں اللہ نے نکال دی ہیں اور مقام جرفہ تک ہمیں پہنچا دی۔ اور پھر مدینے کی یہ برکت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی مدینے میں قبر کھدوا رہے ہیں، تشریف فرمائے، ایک دوسرے صحابی کی زبان سے نکلتا ہے ہائے افسوس، کتنا برا ٹھکانہ ہے اس شخص کا جو یہاں پر قبر بن رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی کیا کہہ رہا ہوں، کہ یا رسول اللہ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ
اللہ کی راہ میں شہید ہوتے تو ان کی کچھ اور شان ہوتی، شہید نہیں ہوئے، یہیں پر مر رہے ہیں اپنی موت سے، اور یہاں قبر میں دفن ہو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں دفن ہونے کا مرتبہ شہید ہونے سے بھی زیادہ ہے، اور فرمایا روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں اپنی قبر بنوانا پسند کروں مدینے کے مقابلے میں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر بھی مدینہ منورہ کے اندر بنائی گئی ہے، جب حضور چاہتے تھے تو اللہ نے بھی آپ کی قبر انور وہاں پر بنا دی۔ تو مدینہ اب وہ مقام ہو گیا کہ جہاں پر اللہ کی رحمتیں اور خیر و برکتیں دن رات برستی ہیں، یہ سب اس کو نسبت حاصل ہوئی اللہ کے مقرب اور محبوب بندے حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اللہ ہماری اور آپ کی بھی نسبت اپنے ذات و صفات سے رکھے، اور جنہیں اللہ پسند کرتا ہو اللہ ہماری نسبت اور تعلق ان سے دونوں جہان میں قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا نیک عمل کوئی نہیں ہے بس تیرے نیک مقبول بندوں سے ہماری نسبت ہے، ہماری اس نسبت میں اور مضبوطی پیدا کرنا، سچی عقیدت و محبت کے ساتھ یہ نسبت ہماری دنیا اور آخرت میں جہان میں قائم رکھ، اور اس نسبت کی برکت سے مولا سب کی الجھنیں پریشانیاں دور کرو، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، جو بے دین ہیں انہیں دیندار بنا، جو دیندار ہیں ان کے دینوں میں اور روشنی پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں اپنے خاص فضل و کرم سے باران رحمت نازل کریں، خوشگوار ماحول خوشگوار موسم بنا۔ اے اللہ ہم عافیت سلامتی اور عافیت والی بارش ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما۔